فرمایا مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قربانی کا سارا گوشت انسان خود رکھ سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے پیج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تسی نفس تے چھری چلاندے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو کہا کہ مجھے یار کی دعوت پر جانا ہے اور مجھے یار نے طلب کیا ہے، میرے رب نے طلب کیا ہے، میرے بیٹے کو نہلا دو اور خوبصورت لباس پہنا۔ انہیں نہلا دیا گیا، خوبصورت لباس پہنا دیا گیا۔ اب دنیا کے اندر اتنا خوبصورت کسی نے اجتماع نہیں دیکھا ہوگا، یعنی ہے یہ دو لوگ ہی، لیکن حور و غلمان بھی اور ملائکہ بھی جن پہ ناز کرتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے کو انگلی سے لگایا ہے اور انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے جا رہے۔ شیطان آیا کس کے پاس؟ حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس کہ تمہارا بیٹا ہے، فرمایا اس کا باپ اسے ذبح کر سکتا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں بات طویل نہ ہو جائے۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا کہ تیری جوانی ہے، اتنی خوشیاں ہوں گی، اتنی جناب لذتیں ہیں، اتنا معاملہ ہے، تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ ہے، وہ مجھے ذبح کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو آ کے اس نے کہا کہ بھئی تو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو ذبح کر رہا ہے، یہ خواب آیا ہے، تو دمبے ذبح کر، تو جانوروں کو ذبح کر۔ فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کی قربانی مقبول ہے یا مقصود ہے، میں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کو ان کی گردن پر چھری چلا دی، اپنی طرف سے پوری چھری چلا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم ہمیں تیرا خلوص چاہیے تھا، تیری محبت چاہیے تھی، تو اپنے اس عہد کے اندر، اس وعدے کے اندر پورا ہو گیا ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہر وہ شخص مسلمان صاحب استطاعت، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ کیا ایک خاندان کے لیے ایک ہی قربانی ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے جی آپ کا، ماشاءاللہ آج آپ سوال بہت خوبصورت کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ قربانی پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایسا ہوگا کہ اگر سبھی نے کچھ پیسے ملا کے قربانی کی ہے، یعنی بکرا اگر ذبح کیا ہے تو وہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، ہر فرد کی طرف سے الگ ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کی طرف سے ایک قربانی اس پر واجب ہے۔ سب کی طرف سے الگ الگ ہے، جو صاحب استطاعت ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ کیا میاں بیوی دونوں پر ایک قربانی واجب ہے؟ دیکھیے اگر بیوی جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس جو زیور ہے، جو پیسہ ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس کی مالک ہے، تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہے اور اس کے شوہر پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں 7 سے کم حصے رکھ سکتے ہیں؟ جی اگر آپ نے بڑا جانور کیا ہے اور آپ کے دل میں خیال یہ ہے کہ ہم اس کے 4 حصے یا 3 حصے قربانی کرتے ہیں اور باقی 2 حصے یا 3 حصے ہم اس میں سے حقیقے کے یعنی عقیقے کے کرتے ہیں، تو اس طرح آپ 7 سے کم حصے قربانی کے رکھ سکتے ہیں۔ اور مولانا صاحب ایک اور بات، قربانی کس پر اور کون سی عمر میں واجب ہوتی ہے؟ مسلمان ہونا یہ ضروری ہے اور صاحب نصاب ہونا، اس میں عمر کی قید نہیں ہے، وہ کسی بھی عمر میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے جی وہ والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا تو ان کی طرف سے قربانی ہے یا والدہ کی طرف سے قربانی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی پہلے واجب فی نفس ہی انسان کی اپنی ذات پر ہے۔ جب اپنی طرف سے وہ واجب کو ادا کر چکا تو پھر اس کے بعد وہ جس کی مرضی طرف سے چاہے وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن اگر اپنا واجب رہ گیا اور کسی اور کی طرف سے قربانی کرے گا تو یقیناً بر یقین وہ قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اصال ثواب تو اسے ہو جائے گا، لیکن قربانی پہلے واجب انسان کی فی نفس ہی اپنی ذات کو ہے۔ کیا قربانی کا سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معاشرے میں بالخصوص ایسا ہی ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی پوچھنے کی جسارت بھی نہیں کرتا ہے، لیکن قربانی کا بہرحال
قربانی کا سارا گوشت انسان خود رکھ سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے؟ یا میں ایک بات اور عرض کروں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی قربانی کا جو گوشت ہے یہ محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، تو ایسی بھی بات نہیں ہے، آپ جب تک چاہیں اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس کیفیت میں نہیں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے یا آپ کے عزیز جو ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کی طرف آپ نے گوشت پہنچایا نہیں اور آپ نے بڑی فریج کے اندر یا ڈی فریزر کے اندر اس کو فریز کر لیا، تو ایسی قربانی اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب آج کل یہ بھی بہت عام ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کوئی لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور نمود و نمائش بہت زیادہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ نمود و نمائش کرنا، بلکہ یہ تو بالکل ایک میلہ اور ٹھیلا لگتا ہے جناب، ایک گلی میں جانور بندھے ہوئے ہیں، پھر جناب دونوں طرف روڈ بلاک کیے ہیں، ساری رات وہاں منزلیں بیٹھتے ہیں، چارپائیاں بچھ رہی ہیں، کیا جی قربانی کے جانور بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے احتیاط ان کی ہونی چاہیے، لیکن اس غرض سے قربانی کا جانور لانا یا کوئی بھی عمل جس میں دکھاوا شامل ہے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک قاری قرآن کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اسی طرح ایک سخی کو بلائے گا، اللہ فرمائے گا جہنم کی طرف لے جاؤ، اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اسے بھی کہا جائے گا جہنم کی طرف لے جاؤ، تو وہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک و مولا، میں نے قرآن پڑھا تیری خاطر۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تجھے واہ واہ کریں، تو دنیا کمائے، وہ سارا کچھ دنیا میں ہو گیا، دنیا کے لیے کیا تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کی جزا تمہیں دنیا میں مل گئی، اب اس کو واصل جہنم۔ شہید کا درجہ، جس کے بارے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا محل پہلے دیکھتا ہے، لیکن اگر اس کا جہاد میں جانا نفس کی رضا کے لیے ہے، واہ واہ کے لیے ہے اور دکھاوے کے لیے ہے، تو فرمایا اس کی بھی جزا نہیں ما سوا یہ کہ اس کو واصل جہنم کیا جو، اور اسی طرح سخی کی۔ تو میرے بھائی، اگر قربانی اس لیے کی ہے کہ لوگ کہیں بھی واہ بڑا خوبصورت جانور ہے، بہت تگڑا جانور ہے، فلاں کی تو بلے بلے ہے، تو یقیناً یہ دکھاوا ہے، وہ بلے بلے دنیا میں ہو جائے گی لیکن اس کی جزا اور سزا نہیں۔